السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی دعا بتانے جا رہی ہوں۔ یہ آتی سب کو ہوتی ہے اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس کا جو جتنی ویلیو ہے وہ کسی کو نہیں پتہ، تو میں اس وجہ سے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل اور بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں گی اور یہ دعا بھی بتاؤں گی۔ دعا یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں 155 آیت میں بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں انسان کو بھیجا تھا تو آزمائشوں کے لیے بھیجا تھا۔ آیت کچھ اس طرح سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آزمائشیں آئیں گی دنیا میں، کسی کو اللہ تعالیٰ خوف سے آزمائیں گے، اس کو کسی کا خوف رہے گا، کسی کے اوپر اس طرح کی آزمائش آئے گی کہ اس کے پاس مال و دولت کی کمی ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا، گھاٹا ہو جائے گا، یا پھر اس کے اپنے نفس میں خرابیاں ہو جائیں گی، یعنی کہ بیمار ہو جائے گا بندہ۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو آزمانا ضرور ہے، آزمائش کے لیے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو پھر یہ ساری آزمائشوں کے وقت پریشانی تو بہت آتی ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی کوئی ہمیں مصیبت پڑتی ہے تو ہمیں اس وقت یہی پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اتنی دعا تو ہر وقت پڑھتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم تب ضرور پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہمیں ہر اس ٹائم پڑھنی چاہیے جب بھی ہمیں کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی تکلیف آتی ہے، تو ہمیں اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر یہ اگلا والا بھی حصہ پڑھ لیں تو وہ اور زیادہ بہتر ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک بیوی تھی ام سلمہ، تو ان کے 4 بچے تھے، ان کے خاوند ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، تو ایسے ہوا کہ وہ ہجرت کر کے ان کے ساتھ حبشہ بھی گئے تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب ڈیتھ ہو گئی تو وہ اتنی زیادہ پریشان تھی، اتنی زیادہ پریشان تھی کہ وہ کہتی تھی اب مجھے تو ویسا کچھ مل ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ آپ یہ دعا پڑھیں۔ کیا دعا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ تو انہوں نے کہا، ام سلمہ نے کہا کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے کہنے پہ میں پڑھ رہی ہوں، لیکن مجھے ویسا شوہر دوبارہ مل ہی نہیں سکتا۔ وہ اتنا اچھا انسان تھا کہ میں نہیں تصور کر سکتی کہ مجھے کوئی اس سے بہتر ملے گا۔ اور پھر بہرحال وہ پڑھتی رہیں، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت کے عوض مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ تو پھر کچھ عرصہ بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نکاح کے لیے پیغام بھیجا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی اور ان کے 4 بچے بھی ساتھ آئے۔ اور پھر وہ اتنا خوش ہوتی تھی، کہتی تھی میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے ان سے کوئی بہتر مل سکتا ہے خاوند۔ تو میں نے تو آپ کے کہنے پہ صرف دعا مانگی تھی، تو مجھے تو کتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے اجر دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی، ویسے بھی قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے نا کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے تو آپ یہی پڑھا کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر ہمیں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے تو ہمیں بھی یہ پڑھنا چاہیے، اور یہ ہے بھی بہت چھوٹی دعا۔ ایون اگر ہماری کوئی بھی چیز گم ہو جاتی ہے، ہماری لائٹ چلی جاتی ہے، ہمارے کوئی بھی چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے، تو ہمیں اسی وقت پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ہمیں فوراً چیز بھی مل جائے گی، اور اگر ہم پوری پڑھیں گے تو شاید ہمیں اس سے بہتر بھی چیز مل جائے۔
تو دوسری دعا جو بچوں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ سورۃ فرقان کی آیت ہے 74۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں، یا یہ جہاں ازواج آتا ہے بیویاں بھی ہو سکتی ہیں یا شوہر بھی ہو سکتا ہے، اور اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یعنی یہ کہ ہمارے جو گھر والے ہیں نا وہ ہمارے ساتھ اتنے اچھے ہو جائیں، اتنے اچھے ہو جائیں کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ہمیں سکون آ جائے۔ تو سکون تو تبھی آتا ہے نا جب ایک دوسرے کی بات بھی مانیں اور اللہ کی بھی بات مانیں، اور اللہ تعالیٰ کی بات اور گھر والوں کی بات آپس میں کون اچھے طریقے سے رہ سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتا ہے، جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہی پھر اپنے گھر میں بھی، ان کے گھر میں بھی سکون ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنے گھر کے اندر سکون، اطمینان اور متقی بننے کے لیے یہ دعا زیادہ سے زیادہ مانگنی چاہیے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یعنی متقیوں کا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں متقیوں کا امام بنا، یعنی کہ ہمارے گھر والے جو ہیں یہ سارے کے سارے متقی ہوں۔ متقی کون ہوتا ہے؟ پرہیزگار۔ پرہیزگار بھلا کون ہوتا ہے؟ پرہیزگار وہ انسان ہوتا ہے جو ہر برائی سے پرہیز کرے اور جو بھی ہر برائی سے اگر کوئی پرہیز کرے گا تو ظاہر سی بات ہے نہ وہ جھوٹ بولے گا، نہ وہ کسی کے ساتھ لڑائی کرے گا، نہ آپس میں لڑائی ہوں گی، تو ہر طرف سکون سکون، اطمینان ہوگا۔ تو چونکہ یہ دونوں جو آیات ہیں، یہ پہلی والی بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دوسری جو ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دونوں آیات جو ہیں یہ قرآن پاک کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بہتر جاننے والا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آیت اس وقت نازل فرمائی تھی جب کہ مکہ میں اسلام نیا نیا آیا تھا، اور کچھ لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہوئے تھے اور ان کے گھر والے کچھ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہوئے تھے، یعنی کہ کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی وہ مسلمان تھے اور دوسرے کفر اور شرک پر تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دعا سکھائی تھی۔ تو بچوں ہمیں بھی یہ چاہیے، یا ہمارے جو پیرنٹس ہیں آپ ان کو بتائیں، ان کو بھی یہ چاہیے کہ یہ دعا زیادہ سے زیادہ مانگیں تاکہ ہمارے گھر پرسکون ہوں اور ایک ہم اچھی سی زندگی گزار سکیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو ایک اچھے دل کے ساتھ جائیں، اور ایک اچھی پورا ہمارا جو بایو ڈاٹا ہے وہ اچھا ہی ہو، اعمال نامہ یعنی کہ ہمارا اچھا ہو۔ اچھا بچوں، آج کے لیے یہی 2 دعائیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ دعائیں بہت فائدہ دیں گے۔ اچھا بچوں، اللہ حافظ۔